Alhamdulillah, I'm blessed. I'm 100% happy today. اور کیا کہوں آپ کو، مطلب مجھے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں یو کے کیوں آیا. ابھی مجھے یاد ہے میری جو سیلری بنی تھی، جو میں نے صرف کام کیا تھا، 280 پاؤنڈ بنی تھی سیلری میری اس ٹائم پہ، پہلے 2 مہینے میں. اگر آپ ایک تو اگر اکیلے آ رہے ہیں، پھر رہائش، اکاموڈیشن آپ کی اور آپ کی وہ سوسائٹی، آپ کا وہ سرکل، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، اگر یہاں پہ وہ نہیں ہے نا، تو بھائی آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کا کام، آپ کی پڑھائی، آنا جانا سب ختم بالکل. السلام علیکم، یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ہر بندہ اپنا اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے یوٹیوب پہ. میرا اتنا ایکسپیرینس کیسے رہا، میرا 6 مہینے، سال، 2 سال. تو میں نے کہا کہ جو چیزیں ہم نے فیس کی، جو ہمارا ایکسپیرینس رہا، اچھا برا، اور کن چیزوں میں آپ اچھا کر سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کے پاس جلدی سے آگے ارلی اسٹیج پہ جب آپ یو کے آئے، اس ٹائم وہ آپ کو چیزیں مل گئی جلدی سے، تو پھر آپ کا یہاں پہ رہنا کتنا آسان، کیسے آسان ہے، ساری جتنی چیزیں ان کے بارے میں بات کریں گے. تو مجھے آلموسٹ 2 سال ہونے والے ہیں یو کے میں. تو 2 سالوں میں میں نے اسٹرگل کیا، جاب کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اکاموڈیشن کے حوالے سے، آنا جانا، سارے دوست اب آپ سب ان سب کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز ہے، میں آیا تھا 2022 میں، اور پی 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 یونیورسٹی تھی میری، اور میں آیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. 3 دوست ہم اکٹھے آئے تھے. ہمارا پروسیس اکٹھا ہوا. ہم چونکہ پہلے سے دوست تھے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اکٹھے ہی آئے، اکٹھے، اور آج بھی اکٹھے رہ رہے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ ہم نے اکاموڈیشن کیسے ڈھونڈی یہاں پہ آ کے. بڑا یہاں پہ پہلے ہی میں دوستوں کو بتاتا ہوں، یار دیکھیں، آپ کو یو کے کا جب پروسیس چل ہوتا ہے یا باہر کہیں بھی آپ جانا ہوتا ہے، تو آپ کو 6 مہینے، سال سے پتہ ہوتا ہے آپ پروسیس میں ہیں، آپ یہ چیز کر رہے ہیں یا آپ کو یہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ایسی بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ میں پہلے سے ہوتی ہیں، اور آپ نے کچھ اس کے بارے میں ورک کیا ہوتا ہے یا آپ ورک کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمیں اگر یو کے آنا تھا، تو کچھ تو کنسلٹنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں. سم ٹائم وہ بھی نہیں کرتے. باقی آپ کو خود یہ ساری چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ یو کے جا رہے ہیں، آپ کے پاس آپ کا ایک پروسیس چلا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 4 مہینے، 6 مہینے، 1 مہینہ، 2 مہینے، یہ اتنا منیمم جو ہے وہ ٹائم سکیل ہے، اس میں نے چلا جانا کہیں. تو آپ اسی حوالے سے اس کنٹری میں، اس سٹی میں، کہیں بھی آپ جائیں، تو آپ اپنا ورک شروع کر دیتے ہیں. رہائش کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے، کوئی جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جاتی ہے. تو ہم نے بھی ایسے ہی جب آنا تھا، تو ہم نے بھی اپنا ہوم ورک شروع کیا ہوا تھا. اکاموڈیشن، خیر دوست ہمارے علاقے کی، تو ان کے پاس اکاموڈیشن مل گئی ہمیں. تھوڑا ٹائم وہاں پہ رہے، اس کے بعد ہم آگے موو ہو گئے. یہ تو اکاموڈیشن کا تھا. اکاموڈیشن ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے کہاں پہ رہنا ہے. ایون وہ لوگ ہمیں ریسیو کرنے بھی آئے تھے ایئرپورٹ سے. تو اس طرح تو ہمارا جو ارائیول تھا ایک آرام دہ طریقے سے، اچھے سے ہو گیا. اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ دوسری بات ہوتی ہے آپ کے بیسک ڈاکومنٹیشن جو آپ کی ہوتی ہے، وہ آپ کی جاب، آپ کی یونیورسٹی. تو پہلے دن آئے، تو اس کے بعد دوسرے تیسرے دن تک ہم نے سارے ڈاکومنٹیشن جو ہے ہماری ساری، وہ اس میں بینک کارڈ وغیرہ، وہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی جانا تھا، بی آر پی لیا، اور پڑھائی بھی شروع ہوگی. پھر 2 4 دن، 5 دن تک اللہ پاک نے کرم کیا اور جاب بھی شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہوتے ہیں، وہ شروع میں بہت زیادہ پینک کر جاتے ہیں. ہفتہ 2 ہفتے کے بعد جب جاب نہیں مل رہی، یا یونیورسٹی کے کوئی ان کے پرابلم چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ پینک کر جاتے ہیں. اور سم ٹائم تو کچھ لوگ کہتے ہیں واپس جانا ہے، یار سمجھ نہیں آ رہی. فون پہ گھر والوں کو علیحدہ پریشان کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم تو رول گئے، اجڑ گئے، برباد ہو گئے. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ کو جب یہ پتہ ہے کہ آپ ایک کنٹری جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا جانے والا نہیں ہے، آپ کے لینگویج سیم نہیں ہے، آپ کا کلچر سیم نہیں ہے، کافی ساری چیزیں سیم نہیں ہیں، تو آپ کو
ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے پینک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو جاب نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اپنی سرچ جاری رکھیں، تلاش کرتے رہیں. رزق اس مالک نے دینا ہوتا ہے، وہ دیتا ہے سب کو، مل جاتی ہے جاب. لیکن اس میں پینک کرنے کی یا پریشان ہو جانے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی. اب سب سے جو بڑی چیز ہے نا، وہ آپ کا دماغ ہوتا ہے. جیسے آپ کو اپنے دماغ کو سمجھا لیتے ہیں شروع سے، ایسے ہی آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر تو آپ جب پاکستان سے نکلتے ہیں تو یہ چیز آپ سوچ کے نکلتے کہ اب اس کے بعد بس جو بھی ہے، مطلب کہ میری اسٹڈیز، میری جاب، بس وہ یہ پینک نہیں کرنا. بالکل ٹائم لگے گا ایڈجسٹمنٹ کرنے میں، جتنا ٹائم لگانا ہے، لیکن پینک نہیں کرنا. تو آپ کو کافی اس سے آپ کو کانفیڈنس ملتا ہے، اور آپ کو جو پریشانی ہے وہ کم ہوتی ہے. تو پینک بالکل نہیں ہونا. 2 مہینے 4 مہینے تک اللہ پاک کرتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایسے کہ جاب شاب بھی ہو گئی، یونیورسٹی جانے شروع ہو گئے اپنی جاب پہ. اور شروع میں جو جیسے ہوتا ہے بہت لوگوں کے ساتھ پریشانی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ایسا کچھ نہیں ہے. اسموتھلی جو ہے وہ سارا سسٹم چلتا رہا، اور اس طرح ہماری گاڑی وہاں سے شروع ہو گئی یو کے کی. یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ یو کے میں اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. کیونکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے، اگر یہاں پہ وہ نہیں ہے نا، تو بھائی آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ کا کام، آپ کی پڑھائی، آنا جانا سب ختم بالکل. آپ پھر آپ یو کے نہیں رہ سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیمار ہوں گے تو جاب، یونیورسٹی وہ ڈسٹرب ہوگا. اس سے علاوہ آپ کے جو جتنی آپ کا سیونگ ہوگی وہ ساری بھی جائے گی. کیونکہ یہاں پہ میڈیکل کا یو کے میں سسٹم جو ہے وہ بہت بہت ایکسپینسو ہے. اور این ایچ ایس والے جو کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے اس کو. مطلب کہ ایون میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں انفیکشن ہو گیا تھا تیت میں، تو اس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی ہوئی یہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ ٹھیک ہے جاب کریں، پڑھائی کریں، سارے کام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ احتیاط بھی کریں اپنی صحت کی. کیونکہ یہاں اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو آپ بھائی کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کے آئیں یہاں پہ. خیر ہماری اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی، جاب اچھے سے چل گئی الحمدللہ. پھر اس کے بعد ہم نے پی ایس ڈبلیو بھی لے لیا. ابھی پی ایس ڈبلیو سارا. تو کافی اتار چڑھاؤ آئے اس جرنی میں، جو یہ جو 2 سال قریب جرنی ہے. لیکن اس میں کیا کہ دوستوں کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اللہ پاک کرم کی وجہ سے بالکل ہی اسٹیبل رہے، اور اتنا پینک نہیں کیا، اور اتنی پریشانیاں بھی نہیں ہوئیں. تو آہستہ 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 پتہ بھی نہیں چلا، اور ٹائم گزر گیا. اور الحمدللہ ابھی بہت اچھا ٹائم ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں. اور مطلب کہ مجھے اس فیصلے سے بالکل بھی پریشانی یا پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں یو کے کیوں آیا، مجھے آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا. بھائی بالکل صحیح ہوا، بالکل صحیح ٹائم پہ آیا. بالکل یو کے آنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، جاب بھی کرنی چاہیے. تو کافی اتار چڑھاؤ آتے رہے، اچھے برے اسٹرگلنگ فیز آتے رہے فیزز. ان سب میں جو چیز کامن رہی نا، وہ رہی کہ ہم 3 دوست اکٹھے رہے. اور اس ایک چیز کی وجہ سے ہماری کوئی 1000 چیزیں ٹھیک ہوئی. پہلے دن سے لے کے آج تک ہم لوگ اکٹھے، اور ہر معاملے میں ایک دوسرے کو ہیلپ سپورٹ کرنا. اس کی وجہ سے آپ کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری پریشانیاں، آپ کی بہت ساری کمیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور آپ کو اتنی اداسی بھی نہیں بنتی جتنی ایک اکیلے بندے کو ایک جگہ پہ رہنے کی بنتی ہے. تو اس حساب سے میرے خیال میں اگر آپ ایک تو اگر اکیلے آ رہے ہیں، پھر رہائش، اکاموڈیشن آپ کی، اور آپ کی وہ سوسائٹی، آپ کا وہ سرکل، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. جس سرکل میں آپ پہلے دن سے رہنا شروع کرتے ہیں، اگر وہ سرکل آپ کا اچھا ہے، لوگ سپورٹیو ہیں، اچھے لوگ ہیں، جو کہ پردیش میں ملنا بہت مشکل ہوتے ہیں. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے ساتھ ہی پاکستان سے خود ہی لے کے آئیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو مطلب آپ سے تھوڑا سا پہلے آئے ہوتے ہیں یہاں پہ، آپ کے دوست جاننے والے،
وہ صحیح ہوتے, اچھے ہوتے, بہت سپورٹ کرتے. تو ان شارٹ بالکل یو کے آنا چاہیے, اپنا آپ کی اسٹڈیز کریں, اچھے سے جاب کریں, سب کچھ کریں, لیکن کچھ چیزیں ایسی جن کے لیے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ بھی ہونا پڑتا ہے, اور آپ کو ان کے لیے پریپیئرڈ ہو کے آنا چاہیے. اس میں جو وہ آپ کا اسٹرگلنگ فیز ہوتا ہے, اس فیز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ ایک آپ کے پاس پراپر اس کا جو بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ ہونی چاہیے. آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے, آپ اس کو کیسے اوور کم کریں. جاب کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے 2 مہینوں میں نے, ابھی مجھے یاد ہے میری جو سیلری بنی تھی, جو میں نے صرف کام کیا تھا, 280 پاؤنڈ بنی تھی سیلری میری اس ٹائم پہ, پہلے 2 مہینے میں. اور کوئی ٹینشن نہیں لی, کوئی مسئلہ نہیں. اسٹرگلنگ فیز جو ہوتا ہے اس کو پیسفلی ایسے اس کو ایسے گزارا میں. اور اللہ کا شکر ہے پھر ایسا ٹائم بھی آیا کہ مطلب کہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم سے میکسیمم بھی کمایا. تو مطلب کہ آپ کی لائف میں بھی ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ تھوڑے سے تھوڑے کمائیں گے, لیکن پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے اس کے لیے ویٹ کریں کہ آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھنا ہے, جو کہ میں نے بھی دیکھا یہاں پہ. تو صرف یہ نہیں کہ آپ کی ساری زندگی یہاں پہ اسٹرگلنگ ہی رہتی ہے, بلکہ آپ کا اچھا ٹائم بھی آتا ہے یہاں پہ. تو وہ اس کے لیے اتنا آپ پریشان نہ ہو, ڈی موٹیویٹ نہ ہو. اچھا ٹائم جب آتا ہے تو پھر وہ سارے گلے شکوے وہ چیز ساری بندہ بھول جاتا ہے. تو یہ کوئی میرا تھوڑا ایکسپیرینس جو میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ اپنے, جب میں آیا یہاں پہ تو دوستوں نے سنبھالا, مطلب رہائش اکاموڈیشن سب اچھے سے مل گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میری یونیورسٹی وغیرہ جاب سب اسموتھلی چلنا پڑا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ تھوڑا بیچ میں ڈاؤن ہوا, وہ بھی کس کی وجہ سے, ٹیتھ انفیکشن کی وجہ سے. یہ آپ کو کہ بیماری جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, آپ یہاں پہ بیمار نہیں ہونا. تو اس کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, اچھے سے کھائیں پئیں. اچھا اس کے بعد پھر اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی, پی ایچ ڈی جو چل پڑا, اور پھر جاب بھی بہت اچھے سے چل پڑی. اور الحمدللہ I'm blessed, I'm 100% happy today. اور کیا کہوں آپ کو, مطلب مجھے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں یو کے کیوں آیا. اور میں اسٹل یہ کہتا ہوں کہ یو کے آنا چاہیے. آپ پڑھیں اچھے انوائرمنٹ میں اور اچھی جاب کریں, اچھے پیسے کمائیں. تو ملتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو میں. میں اپنی کافی پی لوں اور پھر جاب کا ٹائم بھی ہو جانا ہے, تو آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ, بائے بائے, ہیپی نیو ایئر ان ایڈوانس.